واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں شیخ محمد وعلیہ. ایک مرتبہ اور آپ شرکا کافی تعداد میں تشریف فرما ہے، علماء کرام کے استقبال کے لیے اور ان کی سلامتی کے لیے بلند صلوات پڑھیے محمد وعلیہ محمد. میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ آج اس محفل میں پروردگار نے شرکت کی توفیق عطا فرمائی. گرچہ طے نہیں تھا، آپ سب نے حکم فرمایا گیا تو چند منٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. رہبر معظم کی شہادت اور اس شہادت کا عظیم پیغام، معصومین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بڑی شہادتوں میں سے یہ شہادت ہے جو ہم نے بارگاہ خدا میں پیش کی ہے. شہید قرآن مجید کے مطابق زندہ ہے اور اپنے پروردگار سے رزق حاصل کر رہا ہے. قرآن کا فرمانا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا، اور پھر فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، نہ کہو، پھر فرمایا گمان بھی نہ کرو کہ جو خدا کی راہ میں مر گیا ہے وہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ یہی تو زندہ ہے. عند ربہم یرزقون. شہید حی بھی ہے اور شہید محیی بھی ہے، یعنی شہید زندہ ہے فرمان قرآن کے مطابق، اور شہید بہت سارے چلتے پھرتے جن کے بدن میں خون دوڑ رہا ہے، لیکن حقیقت میں قرآن ہی نے انہیں مردہ کہا ہے. چونکہ نگاہیں رکھتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، کان رکھتے ہیں، سنتے نہیں ہیں. یہ شہداء ملتوں کو زندہ کرتے ہیں اور روحوں ایک گویا ایک تازہ روح گھومتے ہیں. جس طرح سے بہت ساروں نے گواہی دی کہ رہبر معظم سے خود تقاضا کیا گیا تھا کہ آپ کسی محفوظ مقام پہ چلے جائیں یا آپ جہاں موجود ہیں اس کے قریب ایک محفوظ مقام تعمیر کر دیا جائے، چونکہ اب واضح اثرات ہیں کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے. تو آپ نے یہ فرمایا کہ ابھی تمہیں ایک علی خامنہئی نظر آ رہا ہے، اگر مجھے شہید کر دیا گیا تو تمہیں 9 کروڑ علی خامنہئی نظر آئیں گے. وہ یا پوری ملت اسی روح کے ساتھ اور اسی بیداری کے ساتھ میدان میں آ جائے گی. اور ہم نے دیکھا کہ واقعی ظاہری حالات کچھ اور تھے، ملنے والے سگنلز کچھ اور تھے، زمینی حقیقتیں کچھ اور تھیں، لیکن جب ارادہ پروردگار عملی ہوا تو نتیجہ کچھ اور نکل کے سامنے آیا. رہبر معظم کی اس عظیم شہادت کا پیغام ہے کہ زندگی بھر اس شہید نے جس راہ کی دعوت دی، اپنی شہادت سے یہ بتا دیا کہ یہی راہ حق ہے. مسلمانوں کے سوچنے کے لیے خوب یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ اس وقت شیطان اکبر، جسے امام خمینی نے کہا تھا کہ امریکہ شیطان اکبر ہے، اس وقت شیطان اکبر جس رجیم کے خلاف خود کشی پر آمادہ ہے. اب دیکھیں کسی نے تصور کیا تھا کہ امریکی جنگی ٹیکٹیکس اور اسٹریٹجیز پہ سوال اٹھے گا کہ یہ پرانی ہو چکی ہیں. امریکی صدر دعوت دیتا رہے گا، وہ کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوگا. گویا ایک رجیم اعلان کر کے آئے ہم یہ رجیم مٹانے کے لیے آئے ہیں، یہ رجیم دشمن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. خوب یہ پیغام ہے کہ یہی تنہا یہی رجیم ہے جو اس وقت مسلمانوں کی عزت کا سبب بن سکتی ہے. وہ رجیم جسے ٹرمپ انتظامیہ، جسے شیطان اکبر مٹانے آیا تھا، وہ ولایت فقیہ ہے. اور ولایت فقیہ خوب اس زمانے میں تمام مسلمانوں کے بلا تفریق بلکہ تمام انسانوں کے لیے خوب عزت، عظمت اور وقار کا سبب ہے. رہبر 2 کام ملتوں کے لیے بہت اہم ہے. بس آخری نقطہ عرض کروں، اس سے زیادہ سما خراشی نہ کروں. ایک رہبر شناس امت اور دوسرا دشمن شناس ہو. اگر رہبر شناس نہ ہو تو رہبر کی جگہ رہزن لے لیتے ہیں اور نامناسب لوگ سامنے آتے ہیں اور امت کی قیادت شروع کر دیتے ہیں. اور اگر دشمن شناس نہ ہو تو ہم کسی اور کو اپنا دشمن سمجھتے رہتے ہیں، جبکہ حقیقی دشمن ہم پہ حملہ ور ہوتا ہے
اور اس کے مقابلے کے ہم قابل نہیں ہوتے. ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد پر. رہبر شناس امت نے رہبر کے چلے جانے کے بعد رہبر کے پیغام کو تنہا نہیں چھوڑا، اور وہ دشمن شناسی کے قرآن مجید کی ظاہراً 1500 سے زیادہ آیات ہمیں متوجہ کرتی ہیں کہ اپنے حقیقی دشمن کو پہچانو. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. اے لوگو، شیطان تمہارا دشمن ہے اور قسم خوردہ دشمن ہے، وہ تم سے دشمنی کرے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غافل ہو جاؤ، تم بھی اسے دشمن سمجھو اور اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. اسی طرح خود یہ شیطان، یہ استعمار، یہ شیطان اکبر دشمن کبھی استعمار کی صورت میں آتا ہے، تعمیر و ترقی کے نام پہ قبضہ کرتا ہے، اور کبھی دشمن محنتوں کے پھل کو اچک لیتا ہے، اور کبھی یہی دشمن قوموں کو اتنا بے وقوف سمجھتا ہے کہ ان پہ بڑی آسانی سے سواری کرنا چاہتا ہے. کبھی استعمار ہے، کبھی استحمار ہے. خود ہر حالت میں جس طرح سے دشمن حملہ کرے، ہم دشمن کی اس حالت کو سمجھتے ہوں کہ دشمن کس کس طرح سے اور کیسے کیسے ہم پر حملہ کر سکتا ہے. اصلی دشمن کا سامنے ہونا. خود جو ایران کے حالات سے آگاہ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ رہبر عزیز کے اطراف میں بہت سارے ایسے افراد موجود تھے کہ جو دشمن بن سکتے تھے، جن سے اختلافات تھے، لیکن بے وقوف ہے وہ جو مخالف کو دشمن بنا لے. کیونکہ مخالف کے پاس دونوں صورتیں ہوتی ہیں، مخالف کو دشمن بھی بنایا جا سکتا ہے، مخالف کو دوست بھی بنایا جا سکتا ہے. بے وقوفی ہے کہ انسان ایک مخالف کو، جو آپ کی رائے کے مخالف ایک رائے رکھتا ہے، اسے اپنا دشمن بنا لے، بلکہ مخالف کو مخالف رہنے دیں یا مخالف کو اپنا دوست بنا لیں. اور رہبر نے ملت کو کبھی بھی اصلی دشمن سے دور ہونے نہیں دیا. آج رہبر کی شہادت کے بعد یہ واضح ہو چکا ہے کہ اصلی رہبر و رہنما کون ہے اور اصلی دشمن کون ہے. آج بھی ہمیں بار بار حقیقی دشمن سے ہمارا رخ موڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. کبھی کچھ نادان اٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ حملہ خود اسلامی ممالک پہ حملہ ہو رہا تھا. کبھی حرم اور حرمین کی بات کی جاتی ہے. ایک بم جو اسلامی مقدسات کو متاثر کرے قابل مذمت ہے، لیکن اگر کسی اسلامی سرزمین پر شیطان کا اڈا ہو اور اس پہ بم گرے تو حرم پہ بم نہیں گرا بلکہ نامحرم پہ بم گرا ہے. کعبے میں آپ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. کبھی کسی نے فرض نہیں کیا کہ شیطان کو کنکر مارنا حرم پہ حملہ کرنا ہے، اس لیے کہ شیطان کو سمٹ کے شیطان کو کنکر مارو تاکہ جب اصلی شیطان سامنے آ جائے تو اسے بھی للکار سکو. نبی نے کعبے سے بت ہٹائے. کوئی کہہ سکتا تھا کعبے پہ حملہ کر دیا، لیکن کسی نے نہیں کہا، کیونکہ کعبے سے بت ہٹانا کعبے پہ حملہ نہیں ہوتا بلکہ بت شکنی ہوتی ہے. اور یہ بت شکنی ہر زمانے میں ہر مسلمان پر، ہر نام لیوائے اسلام پر واجب اور لازم ہے. آج رہبر عزیز کی شہادت نے یہ بت شکنی سکھا دی ہے. اصلی دشمن عیاں ہو کر ہمارے سامنے ہے، اور اسلامی اصلی قیادت بھی ہمارے سامنے ہے کہ جو دشمن کے مقابلے میں قیام کر سکے. اگر حق کو نہیں پہچان سکتے تو یہ دیکھ لو کہ دشمن اسلام کس کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے. یقیناً وہاں تمام کا تمام حق جمع ہو چکا ہے. جس رجیم کے خلاف شیطان اکبر ہے، یہ رجیم مسلمانوں کو عزت دے سکتا. ہم تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں رہبر کی شہادت پہ، اور امام خمینی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم خود روح شہید کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور اہم ترین مرحلہ کہ ہم رہبر شہید کی شہادت اور اس خون کے بعد کردار زینبی ادا کرتے ہوئے میدان میں آئیں گے. منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. ہمارے ارادے راسخ ہیں، ہمارے عزم مصمم ہیں کہ اگر گزشتہ زمانے میں کوئی کوتاہی ہوئی، اس تمام کوتاہی کی تلافی کرتے ہوئے ہم موجودہ رہبر حضرت آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنائی سے بیعت کرتے ہیں، اور یہ عزم اور یہ ارادہ کرتے ہیں کہ جب آپ حکم فرمائیں گے ملت میدان میں نظر آئے گی. رہبر شہید کے قتل کا ذمہ دار صرف امریکہ نہیں ہے حضور، صرف اسرائیل نہیں ہے، صرف عرب حکمران نہیں ہے. آپ دیکھیں
کہ رہبر عزیز کی عظمت کو اس سے قبل کے بہت سارے مسلمان پہچانتے، دشمن نے پہچانا ہے۔ آپ خدا کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہو، 7 اعضاء زمین پہ لگنا واجب ہے جب خدا کو سجدہ کیا جائے، لیکن وہ سجدہ جو نام نہاد مسلمانوں نے امریکہ کو کیا ہے، استعمار کو کیا ہے، وہ اس میں ہیڈ ٹو ٹو، سر سے لے کے پاؤں تک گر گئے ان کے سامنے۔ اور اس کے باوجود دشمن کو علی خامنہئی کی بیعت چاہیے تھی۔ سبب یہ تھا کہ یہ سارے بیعت کرنے والے اور جھک جانے والے میدان سے بھاگنے والے ہیں، اور علی خامنہئی حیدر کرار کا پیروکار ہے۔ اب یہ میدان سے باتیں کر کے بھاگ جائیں گے، اور اس نے اپنے مولا سے خیبر کو قلم کرنا سیکھا ہے۔ دشمن نے رہبر کو پہچانا، اس سے قبل کے بہت سارے اپنے پہچانتے۔ اب آج یہ شہادت پیغام دے رہی ہے کہ یہ راہ حق ہے۔ آج یہ شہادت ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر پہلے کہیں ہمارے دل میں کسی بھی دلیل سے کوئی شک موجود تھا، وہ شک اب دور ہو جانا چاہیے کہ اسلام و مسلمین و مسلمانوں کی عزت یکجا ہونے میں ہے، ایک ایک نقطے پہ جمع ہونے میں ہے۔ اس رہبر کو جس نے ثابت کیا کہ تمام دشمن بھی اگر مقابلے میں کھڑا ہو جائے، اس کے باوجود بھی ہم اس دشمن کا مقابلہ کریں گے، آج اسی رہبر کے نائب کے ساتھ ہم تجدید بیعت کرتے ہیں کہ ہم ہر آن میدان میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔